پروفیسر صاحب یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سوچتے تھے، اور اگر سوچتے تھے تو کیا سوچتے تھے؟ خادم حضرات، ایک ٹوٹل کنٹرول پرسنالٹی میں ہم یہ فرق نہیں کر سکتے۔ پروفٹ جو ہے ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک قسم کھائی ہے تو کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کھائی۔ لا عمرک، اے پیغمبر تیری عمر مقدس کی قسم۔ اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا؟ جس کا ایک ایک لمحہ حیات اللہ کے نزدیک معزز ہو، محترم ہو، جس کی عمر کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اس میں غیریت فکر و کمال عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس پروسیس کو اسپیشلٹی، جیسے ریلیٹیوٹی آئی تو اسپیشل ریلیٹیوٹی آئی۔ جیسے ہم جنرل کانڈکٹ بیان کر رہے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ پروفٹس آر ٹوٹل کنٹرول لوگ ہیں، ہم ریموٹ کنٹرول ہیں، وہ ٹوٹل کنٹرول ہیں۔ ان کی مثال ہم میں سے نہیں دی جا سکتی۔ پروفیسر صاحب کہا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رزق ہر کسی کو ملتا ہے بغیر چوائس کے، مگر علم میں اللہ پاک چوائس کرتا ہے۔ تو پھر انسان کی چوائس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چوائس بننے کے لیے پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو دعائیں دی ہیں اس نے، آپ آرزو تو کرو، آپ آرزو ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کل رب زدنی علما، کہو نا اے اللہ مجھے علم عطا فرما۔ آپ مانگو گے تب نا۔ دیکھو اللہ غنی وانتم الفقراء، پہلے تو یہ اصول یاد رکھو کہ خدا دینے والا غنی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اللہ غنی وانا قاسم، وہ غنی ہے، وہ مال والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ اسی طرح خدا ہر صورت وہ غنا کا مالک ہے، وہ عطا کرنے اللہ موتی وانا قاسم، وہ عطا کرنے، یعنی سورس اللہ ہے، آگے سے مانگنے والا اس سے کچھ مانگتا ہے۔ جب آپ تناؤ میں ہوگے، متکبرین میں ہوگے، ریاکارین میں ہوگے، اجہلا میں سے ہوگے، آپ کہو گے میں دعا نہیں مانگتا، میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، اللہ خود ہی پوری کرتا۔ اچھا جی، میں نے کہتا ٹھیک ہے۔ جب وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس سے مانگو، جب وہ چاہتا ہے کہ لوگ آرزو کریں، گڑ گڑائیں، مانگیں، اور اس کا اصول دیکھو، اس نے قرآن میں کہا للفقراء الذین اوسروا فی الارض، پھر کہا لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان میں استطاعت بھی نہیں ہوتی، وہ مانگتے بھی ہیں، منہ سے بھی نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے شریف لوگ ہیں جن کو دوسرے امیر سمجھتے ہیں، یحسبکم الجاہل اغنیاء، لوگ ان کو امیر سمجھتے ہیں، مگر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، یہ لپٹ کے نہیں مانگتے۔ جس اللہ کو یہ پتا ہے کہ شریف لوگ لپٹ کے نہیں مانگتے، اس سے مانگنے میں کیا شرم ہے؟ مانگا کرو سکون سے، آرام سے تنگ کیا کرو بار بار۔ دیکھو حاتم طائی بڑا مشہور تھا سخاوت، بڑا شورا، بڑے نعرے۔ ایک دن بادشاہ کو بڑی چڑ آئی، تو دیکھو یہ چھوٹا سا صحرائی آدمی ہے اور اس کی سارے زمانے میں شہرت ہے، ہم بھی بڑی خیرات کرتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا ایک بارہ بناؤ جس کے 40 دروازے ہوں۔ بادشاہ نے کہا ان 40 دروازوں میں سے خیرات مانگنے والے آئیں اور پھر میں ان کو خیرات دوں، اور اس طرح میں حاتم کو خیرات میں شکست دوں۔ بیٹھ گئے۔ ایک فقیر ذرا زیادہ کائیاں تھا، ایک دروازے سے آیا، 2 سے آیا، تیسرے پہ بادشاہ نے پہچان لیا، مگر پھر بھی خیرات دی۔ جب 7ویں سے آیا اس کو او بیوقوف، او گدھے، تو بار بار تو کیسا پروفیشنل ہے، تو بار بار مجھ سے خیرات لینے، تو کہتا ہے اسی مرتبے پہ حاتم کا تو جواب دینے نکلا تھا، تو اس مرتبے پہ تجھے 7ویں مرتبہ میں ہی یاد آ گیا کہ میں فقیر بار بار آنے والا ہوں، پھر تو نے حاتم کا کیا جواب دینا ہے؟ آپ بھی آزمایا کرو کہ وہ جو بے انداز دروازے اس کے سخا و جود کے کھلے ہیں، وہ جو جواد و رحیم ہے، وہ اتنا بڑا رب ہے جس کے ذخائر کبھی کم نہیں ہوتے،
آپ اسے بار بار تنگ کیا کریں، مگر شرط ایک ہے، اس کے سوا نہ کسی سے مانگا۔ پروفیسر صاحب، آپ نے دعا کا ذکر کیا ہے، تو کیا بہتر عقل اور بہتر خیال کے لیے بھی کوئی دعا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری محبت کے زوال سے ڈرے نہ، اے اللہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری دوری سے ڈرے نہ۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، نفس لا تشبع، اس نفس سے بھی توبہ کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں جو کبھی شہری نہیں ہوتا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور میں اس علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ جس علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے منفعت بخش علم کی دعا مانگنی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس دعا کو اگر باقاعدگی سے پڑھو گے، اللہ جی، اور سب سے آخر میں فرمایا، دیکھو جب آپ دونوں کو جوڑ لو گے نا تو آپ کا اعتقاد مضبوط ترین ہو جائے گا کہ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اے اللہ اس دعا سے پرہیز دے جو تو نہ سنے۔ ختم ہوگی نا بات؟ جب آپ یہ کہتے ہو اے اللہ مجھ سے وہ دعا نہ کرا جو تو نہ سنے، تو جب ہم وہ دعا نہیں کریں گے اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں گے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، تو یو کین ویری ایزیلی سے کہ 100% آپ کی دعا قبول ہو۔ اور ویسے بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم پیکج ٹھیک کر لو تو آپ کی دعا ہر صورت قبول ہوگی۔ پیکج کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دعا کا جو پیکج آپ نے تیار کرو اس کو ٹھیک سے تیار کرو، یعنی پہلے درود پڑھو اور بیچ میں آرزو کرو، پھر آخر میں درود پڑھو اور لیٹر پھینک دو، سمجھے نا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا درود قبول نہ کرے، بیچ میں آپ کی دعا بھی نکل جائے، ہے نا؟ یہ فائلنگ کا طریقہ ہے، اور یقیناً یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا ہر صورت آپ کی وہ دعا قبول کرے گا جس کے اول و آخر آپ درود پڑھیں گے۔